بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر الرجائب تجدہ آمن لکھا فی النوائب کلو امن و غم سینجلی بے علی بے علی اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه السلام اشف صدر الحسين عليه السلام بظهور الحجة القائمة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد فاجل آل محمد دامد کریم سب تو پہلے دعا ہے تیرے دربار امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعریف فرما اور اگر کوئی مومن و مومنہ بیمار ہے خدا امام زمان علیہ السلام سب کے اس کو بے عیب و کل صحت عطا فرما اور اس وبا کا خاتمہ جلد فرما تمام مومنین و مومنات کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد چونکہ 14 ماہ رمضان ہے اور عیدی رات جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کے نام کا اور میں اسی ضمن قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تھی خداوند کریم سورہ یاسین جو ارشاد فرما رہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ارشاد فرما رہے کہ میں ہر چیز دا علم امام مبین نو دیکھ کے ہر چیز دا علم یعنی جو ہو چکا اس دا علم جو موجود ہے اس دا علم جو قیامت تک ہوئے گا اس دا علم جو حاضر ہے اس دا علم جو غائب ہے اس دا علم جو زمین ہے اس دا علم جو فضا ہے اس دا علم جو آسمان ہے اس کا علم 18,000 عالمین کا کوئی علم ایسا نہیں کہ اللہ نے امام مبین کو نہ دیتا اور مذہب اہل بیت دے عقیدے دے مطابق امام مبین دے مصداق حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام دے فرزند امام حسن علیہ السلام تمہارے بھائی امام حسین علیہ السلام پھر امام حسین علیہ السلام دے 9 فرزندان حتیٰ کہ امام زمان علیہ السلام تک یہ سارے دے سارے
امام مبین دے مستار ساڑھے عقیدے کے مطابق امام مبین تو مراد ائمہ طاہرین علیہ السلام. لیکن کچھ مسلمان بھائی جو ساڑھے نال اس آیت چاہ کے صرف ایک جگہ تے اختلاف کر دیں وہ آدم کی شیعہ جو کہ بھولی قوم ہے بقول انہاں لوگاں دے کہ ہر گل یا مولا علی نال جوڑ دیں یا مولا علی دے پتر نال جوڑ دیں. لیکن وہ آدم دار حقیقت امام مبین تو مراد نہ مولا علی ہے نہ مولا علی دے فرزند امام حسن نہ دے بھائی امام حسین نہ امام حسین دے 9 فرزندان امام زمانہ تک. وہ آدم مسلمان نے آدم کی یہ امام مبین نہیں ہے. وہ آدم کی امام مبین کا مطلب ہے لوح محفوظ. اور پوری آیت کا ترجمہ مسلمان بھائی یہ کرتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کا جو علم ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا. یعنی اولین دا علم، آخرین دا علم، متقدمین دا علم، متاخرین دا علم، انبیاء و مرسلین دا علم، اوصیاء و صالحین دا علم، حاضر و غائب دا علم، شرق و جنوب دا علم، شمال و جنوب دا علم، ہر چیز دا علم اللہ دے کہ میں امام مبین لکھ لے گا. یہ ہم مسلمان بھائی اس آیت دا ترجمہ کریں. اور ساڈا عقیدہ کیا ہے؟ زیادہ امام مبین تو مراد ائمہ طاہرین مسلمان عقیدہ اپنا ظاہر کر دے. امام مبین تو مراد لوح محفوظ. تو اگر کوئی مسلمان ناراض نہ ہوگئے تو میں 10 بستہ گزارش کرنا چاہنا کہ چلو اگر تسی یہ ترجمہ بڑھا دیتا کہ امام مبین تو مراد مولا علی، امام حسن، امام حسین دے، امام حسین دے 9 فرزندان نہیں بلکہ امام مبین تو مراد لوح محفوظ ہے. تو میں نے یہ ترجمہ بھی پسند ہے. میں تیری کتاب کی ایک روایت پڑھنا چاہنا. تو آتے ہیں کہ امام مبین تو مراد نہ علی ہے نہ حسن ہے نہ حسین ہے بلکہ امام مبین تو مراد ہے لوح محفوظ. اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر چیز کا علم لوح محفوظ میں لکھ دیا. تو مسلمان پھر اپنی کتاب صحیح بخاری جا کے روایت پڑھ لے کہ صحیح بخاری روایت موجود ہے کہ جس لوح محفوظ تمہارے ترجمے کے مطابق اللہ نے ہر چیز کا علم رکھ دیا. تمہاری کتابوں میں روایت موجود ہے کہ قام الحسن یطالع لوح المحفوظ فی حجر امام حسن، ماں کی گود میں بیٹھ کر اسی لوح محفوظ کا مطالعہ کیا. امام حسن علیہ السلام ماں سیدہ دی گود وچ بیٹھ کر اس لوح محفوظ کا مطالعہ کر دیں جس دے اندر تیرے ترجمے دے مطابق اللہ نے ہر چیز بتائی. کون امام حسن؟ فرزند رسول سبت اکبر. اور آج کا دن اگر یہ جملہ لطف دے تو پھر اس تو بڑا دن کیا ہو سکتا ہے. جناب سیدہ دی مسکراہٹ دے پہلے سبب دا نام ہے امام حسن علیہ السلام. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ دی مسکراہٹ دے پہلے سبب دا نام ہے امام حسن علیہ السلام. عظیم عظیم گودج پروان چڑھے میرا مولا حسن. اور ایک شاہکار فکرہ ہے شہید محسن نقوی دا، خدا انہوں نے درجات مزید بلند فرمائے کہ جو حسن کا محتاج ہو زمانہ اس سے حسین کہتا ہے، جس کا حسن محتاج ہو اس کا امام حسن. زمانہ حسن کا محتاج ہے، حسن امام حسن کا. اور کائنات کا ہر علم امام حسن علیہ السلام کو موجود ہے کیونکہ امام مبین ہے میرے مولا حسن علیہ السلام. اور کوئی چیز ایسی کائنات نہیں ہے کہ جس کا علم ساڑھے ائمہ دے کول موجود نہ ہو. حتیٰ کہ انبیاء اور مرسلین بھی ساڑھے ائمہ دے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قرآن مجید اللہ نے ایک نبی کو حکم دیتا کہ جاؤ میرے عبد کو تعلیم حاصل کرو. مورخین کو سوال کرو وہ عبد کون ہے جس کو جا کے وہ بندہ جا کے حکم دینے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جاؤ میرے عبد کو تعلیم حاصل کرو. اور جس کو تعلیم حاصل کرنی ہے وہ حضرت خضر نبی. حضرت موسیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت خضر کو پہنچ گئے. سمندر کے کنارے پہ حضرت خضر لیٹے ان کے کپڑے سامنے جا کے قدموں کے ہاتھ رکھ گیا. اور وہ بھی نبی ہے یہ بھی نبی ہے. بعض علماء حضرت خضر ولی ہے، بعض نبی بھی ہے ولی بھی ہے. بہرحال حضرت موسیٰ نے جا کے کیا کہ آپ مجھے پڑھائیں.
تو چونکہ ولایت ہے حضرت خضر نبی کو، تو حضرت خضر نے جناب موسیٰ کا چہرہ دیکھ کے فرمایا پڑھاؤں گا لیکن تمہارے پاس صبر نہیں، تو صبر نہیں کر سکتا۔ تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ صبر ہے یا نہیں، بھیجنے والی ذات مالک دیے بھیجے ہے، پڑھاؤ۔ سرکار فرمایا ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے کہ میں جو کروں تو میرے کو سوال نہیں کرتا، میں امامت علم رسول چاہوں، میں جو کروں تو میں تو سوال نہیں کرتا۔ کل تو بڑی مشکل ہے کہ بچے سمجھنا ہے اور ٹیچر پہلے روک دے کہ میں جو کی جانا تو میں تو پوچھ ہی نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ نے بڑی مشکل میں حامی بھری، میں کہتے ٹھیک ہے ہم چل پہ، دونوں نبی اگے استاد ہے، پیچھے شاگرد ہے، اگے ولی ہے پیچھے نبی ہے، دونوں جا رہے۔ کشتی آئی، کشتی بیٹھے، دریا میں سفر شروع ہو گیا، این دریا کا سینٹر ہے، تو حضرت خضر نے اس کشتی سوراخ کر اس لیے سوراخ ہوا تو موسیٰ بول پہ میں کہ جی میں تو پڑھن واسطے ہے تو تسی سانو پانی دی گل کرنا چاہتے۔ حضرت خضر نے ہونٹھاں تے انگلی رکھی کہ فرمایا سوال نہیں کرنا۔ کشتی پار ہوئی، ایک بستی داخل ہے، دو بچے لڑ رہے، حضرت خضر نے ایک کو موق ماری، وہ پار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ پھر بول پہ اس کو کیوں مار دیتا، اس کا کیا جرم ہے؟ پھر حضرت خضر نے ہونٹھاں تے انگلی رکھی، فرمایا کہ نہیں سوال نہیں کرنا۔ ہم چل چل کے تھک گئے، ایک جگہ تے آ کے زمین تے بیٹھے، کسی غریب کے گھر دی کچی دیوار گری ہوئی، حضرت خضر دیوار گری دیکھی اور فرمایا موسیٰ گارا بنا تے دیوار کھڑی کر۔ حضرت موسیٰ نے بڑی مشکل نال دیوار کھڑی کی تھی، حالانکہ پہلے اس بستی جو پانی بھی منگیا، کسی پانی نہ دیتا، روٹی منگی کسی روٹی نہ دیتی، بڑی مشکل نال دیوار حضرت موسیٰ نے کھڑی کی تھی، اس لیے دیوار کھڑی ہوگی۔ شاگرد نے جا کے استاد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے، ہاتھ جوڑ کے فرمایا جناب ہوں تسی اپنے راہ جاؤ کہ میں اپنے راہ۔ تو جناب خضر نے فرمایا کی ہویا، پڑھنا نہیں چاہتا؟ اس نے کہا آیا پڑھنا لیکن تسی سوال نہیں کرن دے۔ پہلے کشتی سراغ کیتا، میں بولیا خاموش کرا دیتا، پھر بچہ مار دیتا، میں بولیا تسی خاموش کرا دیتا۔ اتنے روٹی پانی منگتے رہے، روٹی پانی ملی کوئی نہیں، دیوار بنوان کا حکم دیتا، میں بنا دیتی، میں جو پوچھتا تسی جواب دیتا۔ ہوں سنو اپنے چھٹے امام کا فرمان، میرے چھٹے امام میں صادق نے فرمایا کہ اگر موسیٰ چپ رہ جاتا، اگر موسیٰ خاموش رہتے تو خضر موسیٰ کو 70 ایسی چیزیں دکھا دیتے جو کبھی موسیٰ کی عقل میں نہ آتی۔ پھر میرے چھٹے امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اسی موسیٰ کا استاد خضر اگر میرے ساتھ چلے تو میں صادق آل محمد اس خضر کو 70 ایسی چیزیں دکھاؤں جو کبھی خضر کی سمجھ میں بھی نہ آ سکتی۔ میں اس کو ایسی چیزیں دکھاؤں جو اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مقصد کیا بیان کرنا کہ جو علم اللہ نے ساڑھے ائمہ تحریم عطا کیا اس کا انبیاء و مرسلین کی مقابلہ نہیں۔ مسجد نبوی پیغمبر خدا منبر پر تشریف فرما ہے اور گود حضرت امام حسن علیہ السلام نے دائم کر جناب امیر المومنین کے سامنے اصحاب تشریف فرما کہ ایک بندہ مسجد سیدھا پیغمبر دی بارگاہ جا کے سلام کی طرف، سلام تو بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے 3 مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ جی آپ۔ حضور منبر تو اترے اور اپنی جگہ تے امام حسن علیہ السلام نے بٹھا کے فرمایا مجھ سے نہیں اس سے پوچھ۔ سرکار فرمایا مجھ سے نہیں اس سے۔ کیوں پیغمبر خدا نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا؟ شاید نبی لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جو علم مصطفیٰ کے سینے میں ہے وہی علم میرے حسن مصطفیٰ کے سینے میں۔ مسند رسالت حضرت امام حسن علیہ السلام چھوٹا جسم نے تجریب فرما، اس بندے نے امام حسن علیہ السلام کو 3 مسئلے پوچھے۔ فرزند رسول نے 3 مسئلے نے جواب دیتا اور پھر مسئلہ بھی پوچھ رہے نبی اور علی دی موجودگی اور باپ اور نانے دی موجودگی ہے، امام حسن نے جواب دیا۔ اس لئے جواب مل گئے، شکریہ ادا کر کے جان لگے۔ مسجد دروازے تک پہنچا کہ پیغمبر خدا نے اس نے پوچھا آواز دے کے جواب مل گئے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ پیغمبر فرمایا مطمئن ہے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ فرمایا کچھ اور کچھ نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ پیغمبر فرمایا جاؤ۔ بندہ مسجد جو نکل گیا، اصحاب سارے اٹھ کے رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بندہ آج تو پہلے سی کدی دیکھے اگر یہ ساڑھے شہر دا ہوندا مدینے دا ہوندا تو کدی تو نظر آندا، بندہ مدینے دا تو نہیں۔ دوسرا بولا جی مکے میری بہت زیادہ رشتہ داری ہے، میں مکہ آندا جاندہ رہنا، مکے بھی اس بندے نے کدی نہیں دیکھا۔ ایک اور بولیا کس چہرے دیکھا تو خالی رات دے لوگ بھی نہیں ملتے،
یہ عراق دا بھی نہیں لگتا. یا رسول اللہ ہمیں بتائیں یہ اجنبی شخص کون تھا؟ حضور مسکرا کے فرمایا تم کیسے پہچان سکتے تھے؟ وہ خضر نبی آیا تھا. سرکار فرمایا وہ خضر نبی آیا تھا. بس یہ فرق دسنا چاہنا زمانے نو کہ جو نبیوں کو پڑھائے اسے خضر نبی کہتے ہیں، اور جو خضر کو بھی مسئلے سمجھائے اسے حسن نبی کہتے ہیں. موسیٰ خضر کے پاس پڑھا اور خضر امام حسن کے پاس. پھر ہر دور جس طرح دور امامت بدلتے رہے اور حضرت خضر ہر امام کو دے جا کے مسائل کا حل تلاش کرتے. اور اس وقت امام زمان علیہ السلام کو بھی حضرت خضر نبی نے کئی مسائل کا جا کے حل کیا. جو علم امام حسن علیہ السلام نے کھولا ہے، انبیاء و مرسلین بھی اسے علم کا مقابلہ نہیں کرتے. پیغمبر خدا کی ظاہری زندگی آخری ایام میں چاہیے. دنیا تو جان لے کہ ایک بندہ مسجد داخل ہوا منہ تے کپڑا بنے اور سیدھا مسجد چلا آ کے مسجد بلند آواز میں پوچھا ایکم نبیکم، تم میں سے تمہارا نبی کون ہے؟ اصحاب کے رسول اللہ کی طرف اشارہ کیا. وہ منبر پہ بیٹھے پیغمبر کے سامنے آئے، منہ کو اپنا کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹا کے زمین پہ بیٹھا اور زمین پہ بیٹھ کے کہا جی میں پہلے یہودی ہے لیکن ہون مسلمان. سابقہ مذہب میرا یہودی ہے لیکن ہون مسلمان. نام میرا ابو سمسان، مسلمان ہو کے آیا، تعلیمات والی حاصل کر کے آیا، تھوڑا عقیدہ من کے آیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے. حضور فرمایا بڑی اچھی گل ہے، میرے کو کیوں ہے؟ جانتے رسول بھی ہے لیکن اگلے سمجھانا چاہتے کہ فرمایا میرے کو کیوں ہے؟ اس نے جی میں چاہنا جی میں مسلمان ہو گیا، میں اپنا سارا قبیلہ بھی مسلمان ہے. حضور نے فرمایا بڑی اچھی گل ہے. اس نے جی اچھی گل تو ہے لیکن میں اگلی گل بھی کرنا چاہنا. حضور فرمایا کیا؟ اس نے جی میں اگر انہیں مسلمان کراں تواڈی طرف تواڈا وکیل بن کے اپنے قبیلے چاہ مسلمان کر لواں اور پھر میں جب تواڈے کول واپس آواں تسی مینوں ہدیہ کیا عطا فرماؤ؟ واہ، یعنی مینوں نیاز کیا دے گے؟ پیغمبر دو عالم نے فرمایا فلک الجنہ، میں وعدہ کرنا تین جنت مل سکتا. ہو سکے یہ تو مرن تو باہر مل رہی ہے، جنت تو مر جان تو باہر نہیں ہے. دنیا سے کیا عطا فرمایا؟ حضور فرمایا دنیا چاہیے سکے جا. فرمایا جا پھر وعدہ کرنا فلک سبعون ناقۃ، جا پھر 70 راچیاں، 70 راچیاں، 70 اونٹنی. ہو سکے جی بس. فرمایا سن خالی ڈاچی نہیں ہونی، اس کی اکھ سیاہ ہوئے گی، پیٹ سفید ہوئے گا، پوچھ سرخ ہوئے گی اور جواہرات نہ لدی ہوئی. حضور نے جس لئے وعدہ کیتا ہو سکے جی جیڑا اتنا احسان کیتا ادھر کاغذ قلم منگا کے انہاں اٹھنیاں دی رجسٹری بھی ہاتھ نہ لکھ کے دے. پیغمبر خدا نے کاغذ قلم منگوایا، اپنے ہاتھ نہ لکھ دیتا میں محمد ابن عبداللہ اس بندے نال وعدہ کر رہا ہے جس کا نام ابو سمسام ہے، قبیلے چلا جائے، مسلمان کرے، واپس آئے. 70 اٹھنیاں دساں جنہاں کی اکھاں سیاہ، پیٹ سفید، پوچھ سرخ اور ہیرے جواہرات نہ لگے. حضور نے مہر نہیں. حضور فرمایا جا 4 قدم اس بندے اٹھائے اور پھر واپس آئے. سرکار فرمایا ہوں واپس کیوں ہے؟ ہو سکے جی گل کرنا چاہنا. حضور فرمایا کر. ہو سکے جی ہو سکتا تبلیغ تو بعد میں ہی مر جاؤں. میں مر گیا تو میرا یہ ہدیہ کون ہے؟ سرکار فرمایا دے میں لکھ دینا. حضور نے پہلے لکھ دیتا کہ اگر یہ مر گیا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی یا اس کا جو بھی وارث ہو میرے پاس آ جائے، میں سارا مانوس ہوں. حضور نے فرمایا جا مسجد دروازے تک مشکل پہنچا پھر واپس آ گیا. حضور مسکرائے فرمایا ہوں خیر ہی کیوں ہے؟ ہو سکتا جی ہو سکتا ہے تسی دنیا چھوڑ جاؤ، ہو سکتا ہے تسی پردہ کر جاؤ. پھر سرکار نے فرمایا بھی لکھ دینا. سرکار فرمایا ہاں اگر میں ظاہری زندگی سے پردہ کر گیا تو جو خلیفہ ہوگا، جو وزیر ہوگا، جو وسیع ہوگا، جو جانشین ہوگا، یہ اس کے پاس آئے وہ اسے سارا مال عطا کرے. حضور نے مہر لائی. سرکار فرمایا جا. چلا گیا. مقدر اچھا ہی پورے قبیلے تبلیغ اسلام کی تھی، سب نے اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا کے جب واپس آیا تو 28 صفر 11 ہجری گزر چکی ہے. سرکار رسالت میں دنیا تو پردہ کر چکے، سیدھا مسجد داخل.
آج آن دے انداز تبدیل ہے، بڑا خوش ہے، پتہ ہے میں انعام لینا چاہتا ہوں۔ مسجد داخل ہوا تو جی یا معاشر الناس، اے لوگوں میرا سلام، میں علیکم السلام، اے نا رسول اللہ، رسول کہاں ہے؟ سوال کیتا ہے رسول اللہ، تو اصحاب دی اکھاں دے آنسو آ گئے، انہاں دے آنسو ویکھ کے سمجھ گیا کہ پیغمبر پردہ کر گیا۔ اس کہ انہاں دی مرکب قبر اشارہ کیتا بالکل سامنے، سرکار دو عالم دی قبر تے آیا، رویا، بڑا رویا، آخر اپنے آپ کو چلو رسول تو چلے گئے، لیکن حضور لکھ کے گئے سن جیڑا خلیفہ اسی نام دے گا۔ پھر معاشر بڑے مدینہ دربار جا کے کھڑا ہو گیا، جی رسول تو چلے گئے، اے نا مسیح ان کے مسیح کا، تو کسی نے اشارہ کیا جی آؤ بیٹھے تھے، پھر بزرگ نے اشارہ کیا جی آؤ بیٹھے، تو بزرگوں کے سامنے بیٹھ گیا جی آپ رسول کے مسیح، انہیں اس نے سوال کیا آپ مسیح ہیں؟ بزرگ بولے جی بنایا میں نے، وہ تے مسیح آپ ہے؟ یہ جی بنایا میں نے، وہ تے بھائی میری گل نہ تو جناب کی گل ہی نہیں کرتی، میں نہ مسیح تسی ہو، تسی آدھے بنائے میں نے، چلو بہرحال میں اس پیسے نہیں پڑھنا چاہتا، جیب جو تحریر کر لی اور اس سارے پاسے، پھر اس نے جو تحریر پڑھنی شروع کی تھی اور اسے لکھا میں محمد ابن عبداللہ اس بندے نال وعدہ کر رہے ہیں جس طرح ابو شمشان میں اپنے قبیلے جائے، تبلیغ اسلام کرے، مسلمان کرے، واپس ہے 70 اٹھنیاں، اکھاں سیاہ، پیٹ سفید، کچھ سر جواہرات یہ لدی ہے جیسا، ہاں اگر میں چلا گیا تو جو میرا خلیفہ اسی، جو میرا وزیر اسی، جو میرا وسیع اسی، لفظ خلیفہ تے پہنچتا گیا اور بزرگاں دے ہاتھ جو تحریر زمین تے گر گئی، تحریر زمین تے گر گئی، تب اس انسان کا چہرہ بھی کہتا نا بھائی رسول تو لکھ کے چلے گئے پر خدا نے تو شاید کوئی نہیں، تو جیڑیاں ڈاچیاں رسول لکھیاں ایسیاں تو اللہ کی کائنات مل نہیں سکتی ہیں، بیت المال سے ہے کوئی نہیں، میں آپ بھوکا مرتا پہ میں کتوں لے کے آواں سارا خزانہ، رسول لے کے دے گئے، میں کردہ کتوں دے اس لیے انہاں کہنا میں کردہ کتوں دے نہ بیت المال کو چیز نہ ایسی کوئی ڈاچیاں سارے جہان میں بیت المال سے ہے کوئی نہیں، لوگ بھوکتے مرتے میں خزانہ کتوں لے، ابو شمشان نے زمین تو تحریر اٹھائی جیب وچ پائی اور بزرگ کا چہرہ دیکھ گیا کہ جناب معاملہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ نبی نہیں تھے یا تو مسیح نہیں، یا وہ نبی نہیں تھے تو یا تو مسیح نہیں، البتہ میں انہاں دی نبوت شک نہیں، بہرحال تحریر لئی اور نکلا لگا پریشان ہو کے مسجد چھوڑ گئی، ہوں کیا کروں واپس جاواں، غمگین کیفیت، قدم لڑکھڑا رہے، اضطراب دی حالت، متھے تے پسینہ، مسجد بھی خالی نہیں کر رہے کہ جناب سلمان محمدی نے موڑے دے ہاتھ رکھ کے فرمایا خالی نہ جا، سرکار فرمایا خالی نہ جا، بڑے غصے جا رہے تھے پیچھے لے کے میں کیا کروں، کیا کہنا سلمان تیری معرفت، جناب سلمان فرمایا اپنا مال لے جا، اپنا خزانہ تو لے جا، اس نے پیچھا پڑ جا، سلمان دا چہرہ لے کر بزرگ تو آدھے پہ خزانے شے کوئی ڈاچیاں کوئی نہیں، کہ تو تواڈے کول شے کوئی پھر تو کتوں دینا، سلام ہے حضرت سلمان محمد دی اس گل نو، سلمان فرمایا آؤ تو میں اس کا دروازہ پہ لے جاؤں جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی کبھی، آؤ اس کا دروازہ پہ لے جاؤ جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، سلمان نے ہاتھ پکڑا، سیدھا امیر المومنین دروازے پہنچے، آگے دستک دیتی ہے، سلمان نے امر امیر المومنین دی آواز دی، سلمان ابو شمشان آ گئی، ابو شمشان آ گئی، اچانک امیر المومنین نے دروازہ کھولا، سرکار امیر المومنین باہر ہے، فرمایا ابو شمشان میرے مولا دی تحریر دے، ابو شمشان دی تحریر لئی اور بوشہ دیتا، فرمایا جا سلمان مدینہ چلان کرا دے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کے قرضے کی ادائیگی دیکھنی ہو کل وہ میدان مدینہ میں آتا، اور سلمان نے مدینہ دا ہر دروازہ کھڑکایا، اور سلمان نے سب کو فرما حکم دیتا کل ضرور آنا، کل ضرور آنا، کل نبی کا علی نے کرنا۔ دوسرا دن تقریر میں ختم کرا، مدینے دے میدان دل رکھنے دی جگہ کوئی نہیں، ہر بندہ پریشان ہے تجسس سے، علی ایسا بیت المال شیخ کو نہیں، خدا جانے علی نے ایسی ڈاچی کی رکھی ہے، ہم نے تو علی کو لوگوں کے باغوں میں مزدوری کرتے دیکھا لیکن علی نے بولا ایسا مال کی
بس لوگ تجسس سے چاہن امیر المومنین نے گھر کا دروازہ کھولیا، علی علیہ السلام نے ساتھ امام رسول بدن تے باقا با رسول ہاتھ جناب عصا حضرت موسیٰ عصا سجے پاسے امام حسن کھبے پاسے امام حسین، علی علیہ السلام نے گھروں قدم باہر رکھیا، پیچھے آ گیا سلمان، آخر تے مل گیا ابو سمسام، این بھرے مدینے میں پہنچ گئے، علی سج کے کھڑے اور مولا فرمایا ابو سمسام ذرا قریب آ، ابو سمسام قریب فرمایا میرے مولا دی تحریر دے، ابو سمسام نے رسول اللہ دی تحریر علی دی حق کرے، علی نے تحریر کا بوجھا لے کے فرمایا سلمان ایک بات کا جواب دو، رسول کا قرضہ میں ادا کروں یا میرا بیٹا حسن ادا کرے؟ حال وعدینا محمدنا مدہ ابن الحسن، قرضہ میں دوں یا میرا بیٹا حسن؟ ہو سکتا جی میں انتا مال چاہتا ہے دوسری دے دو تھوڑی مرضی، تھوڑے مرزان دے دیں تھوڑی مرضی۔ مولا علی نے امام حسن علیہ السلام دا چہرہ لے کے فرمایا حسن جی قریب ہو، بیٹے کو بلایا، ہاتھ سے پاس کھانا فرمایا یہ صاحی اس نال ہے وہ سامنے ٹیپے دے جا نان دے کر دے کے یہ نہیں انہوں نے فرمایا کہ اس جگہ تے یہ اٹھنیاں بنی ہیں جا کے کھول کے فرمایا نہیں سے لے جاؤ جا کے نانے کا کر دے۔ امام حسن چلے اس ٹیپے تے پہنچے، امام حسن نے پیچھے ویکھا، مولا علی نے اشارہ کیتا کہ دور کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے امام حسن نے عصا اٹھایا اور زمین سے مارا، جی میں زمین سے مارا، زمین پھٹ گئی، پیچھے ایک رسی پاس گئی، رسی نکلی اور فرمایا ابو سمسام قریب آ، اس رسی کو پکڑو اور چلو، ملک اللہ تنظر خلفک، لیکن پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ پکڑائی ایک رسی اور شرط کتنی مشکل کے پیچھے مڑ کے بھی کھڑی، اس نے بھی رسی پکڑ لی اور لے کے ٹر گئی۔ اس نے پیچھے دیکھنا کوئی نہیں، لیکن پورا مدینہ دیکھ رہے، اپنے پرائے خوش ہونے لے جلنے والے مومن منافق سارے دیکھ رہے ہیں کہ اچانک ٹیپا پھٹیا، ٹاچی باہر ہے، اکھا سیاہ پیٹ سفید کوئی سر جواہرات نہیں لتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے سوچیا بھی نواں نواں مسلمان ہے، ڈاچیاں 70 نکلی ہیں، 70 اٹھنیاں باہر آنیاں، ٹائم زیادہ لگ جائے گا کہ نہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے، گر نہ جائے، تو مولا نے اس کو تسلی دین کی خاطر جڑا کام کیتا جڑا آج تک زمانے چلائے جائے، جو بھی اونٹنی باہر نکلی اس کے گلے میں گھنٹی تھی، اور جی میں یہ گھنٹی کھڑکی کہ ابو سمسام چلتے چلتے گڑیا، ایک پھر دوسری نکلی وہ دی گھنٹی کھڑکی اس گڑیا، دو پھر تیسری نکلی وہ دی گھنٹی کھڑکی، تین گنتا گیا پر جس نے پہنچ گیا 65 66 68 69 70 سے پہنچ گیا، فرمانا صبر قربا جو گیا، اس نے بھج کے پیچھے لے گیا تو اٹھا دی قطار لگی ہوئی، ہیرے جواہرات نہ لدی، اکھاں سیاہ پیٹ سبے کوئی سر جواہرات دی لدی ہوئی، اور امام حسن علیہ السلام کی نظر پہ گئی کہ اس نے تو پیچھے دیکھنا نہیں، میں تو منع کی تھی، لیکن اس نے پیچھے دیکھے، بس جیسے حصہ پیچھے دیکھنا تھا کہ رسول کا بیٹا دوڑتا ہوا ابو سمسام کے قریب آیا، مولا نے اس کی آواز پکڑ کے جھنجھوڑ کے فرمایا مقدر نصیب کا گلہ کر، رو مقدر تے نصیب ہو سکے، کیوں؟ فرمایا اب تک لیا تھا تو نے میرے نانے کا قرضہ، کاش تو پلٹ کر نہ دیکھتا تو قیامت تک چلتا، یہاں سے حسن کا فیض بھی قیامت یہاں سے حسن کا فیض بھی قیامت تک جائے گا۔ کائنات دے ہر خزانے دے مالک اور مختار ہیں ساڑھے ائمہ طاہرین بحکم خدا، اللہ نے کائنات دے تمام اختیارات ائمہ طاہرین علیہ السلام نو عطا فرمائے، اسی کا نام ہے ولایت تکوینیہ، خدا نے ہر چیز دے تصرف عطا کیتے محمد و آل محمد۔ ارمان شان وشے گل ہے کہ جنہاں دی اتنی فضیلت آئی لوگوں نے اس گھر میں نہیں اجاڑیا تو گھر پھر اج تک آباد میں ماہ رمضان ہے اور عید قریب ہے، اور اس سال دو عیدوں دیاں قسمت مولا علی دیاں دیاں دی دو میں عیداں کسی کوفہ نے اجاڑ دی، عید الفطر آئی تو جناب سیدہ یتیم ہو گئی، عید الاضحیٰ آئی تو امام حسین نے وکیل کی لاش گلیاں چلتی رہی، دو عیدیں ہیں سال اور دونوں عیداں اس کوفے نے گزار دی۔ 14 ماہ رمضان ہے، حضرت امیر مختار رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا دن بھی ہے، خدا غریب رحمت فرمائے اس ہستی نو
اور اس کا اس تو بڑا کیا مقام ہوئے کہ جس میں امام سجاد نے دعا عطا بھلا ہوئے اس مختار دا کہ جس نے سیدادیہ دا دلن ٹھنڈک پہنچا. عید قریب ہے، فرید دی خوشیت جناب سیدانو یقین ضرور یاد رکھنا، مولا علی دی یتیم اولاد میں ضرور یاد رکھنا. اور فطرت دی گل ہے کہ جس نے عید پڑھ کے لوگ گھر آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو عیدی طلب کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام مسجد کوفہ کی نماز پڑھا کے گھر داخل ہوئے تو جناب سیدہ امیر باپ کا زخمی امامہ اٹھا کے تنہائی چھوڑ رہے ہیں. نال جناب کلثوم جناب رقیہ دوسری بھیڑا تشریف فرما بی بی دے ہتھاں دے بابے دا زخمی امامہ عید دا دن بی بی رو گئی. روندے رسول دا پتر امام حسن قریب آئے، حسین عباس نو لال لے کے آئے کہ بہن دے سر تے سجاد رکھ کے فرمایا بابا ہوندا تو خود عید دیندا. زینب بابا ٹر گیا پردیس سے یتیم ہو گئے، بابے دی پگ میرے سر تے آ گئی. بیراج سمجھ یا پیو دی جگہ تے پیو سمجھ، منت کرنا تو مانگ تے میں عید دیواں. جس لیے امام حسن نے بہن کو فرمایا نا مانگ تے میں عید دیواں. بی بی زینب رو پئی اور اٹھی بھرا دا چہرہ ویکھ کے علی حسین عباس سارے قریب آؤ میں بھرا تو عید منگی. بی بی نے سارے بھائیوں کو بلایا اور بی بی نے حسن کا چہرہ ویکھ کے فرمایا حسن میں جو مگڑا چاہنیاں پہلے کوئی ضامن دے. امام حسن نے اپنا ہاتھ حسین کے سر تے رکھیا اور فرمایا اس کو بتا ضامن کو نہیں، حسین ضامن دے ماں تو مانگتے میں عید دے ماں. اس ویلے بی بی رو کے فرمایا ایو کچھ منگ دیا میں بابن کدی ٹردا نہیں ویکھیا. عباس اولاد پیو دے کپڑے پا کے میں گھارے ٹر کے بھی کھا چھوڑا. میں بھی ویکھاں جو بابا ٹردا کتنا سونا لگدا ہے، بابا گھر آندا ہی تے میں ماں دی کھٹ دے اول لے کے باندھی. اور اس کوفے دے اندر جناب سیدہ دی دھیاں دو دفعہ آئی. پہلی دفعہ آئی تو مولا علی علیہ السلام خود لینڈ بستے گئے. کوفے دے باہر محمل رکے ہوئے ہیں اور امیر المومنین ادھی رات میں لینڈ بستے گئے. بی بی نے بابے نادا ویکھیا، بی بی نے میں حسن ذرا محمل بٹھا دے، میرا امیر بابا پیر دے میں لے کے بابے دی تعظیم. امام حسن ارادہ کیتے میں محمل بٹھاواں. یہ مولا علی علیہ السلام نے رو کے فرمایا حسن محمل نہ بہاوی، یہ مدینہ نہیں ہے کوفہ ہے. میں تو دے لوگاں نوں دسنا چاہنا میں دھیاں اس واسطے بولائیاں لوگاں نوں پتہ چلے تیری دھیاں دا مقام کیا. علی قریب آئے ادھی دے سر تے مولا نے ہاتھ رکھے. پہلا سوال علی نے اپنی دھیاں تو کیتے تھک تنو پئی. ساری بیٹیاں دا ایک کوئی آواز ہے بابا تھوڑی زیارت کیتی ہے ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی. پھر علی علیہ السلام نے امامہ سر تے نہیں ہے قمیض دے بٹن کھلے ہوئے نے مبارک نہیں. رات اندھیری اور مولا نے پترا نے اشارہ کیتا سب بھیڑا دے ماں کے پیچھے چلے. مولا دے سارے بیٹے بہنوں دے ماں کے پیچھے چلے گئے. کائنات دے امیر اور شریف امام نے دھی زینب دے مامل دی مہارت رکھی اور مولا علی نے کوفے پہلا قدم رکھیا. عزادارو روڑ واسطے فکرہ کافی ہے. چند قدم علی چلے یا روکے اور پیچھے ویکھ کے فرمایا زینب اے کوفے دا پہلا چھاؤ. پھر ایک روپے پھر علی زینب ہی کوفے دا دوسرا چھاؤ کے پھر اگے چلے. یہ کوفے دا فلاں محل ہے، پھر فرمایا فلاں محل ہے. عزادار ایک جگہ تے آ کے کائنات دا امیر ہوندا ہے مٹی تے بیٹھ گیا. فرمایا زینب بازار بندے نے کوئی ویکھن والا نہیں، ذرا چہرے تو نقاب ہٹا. علی حسین نے نقاب ہٹایا. علی فرمایا اس جگہ کو یاد رکھیں ایتھے بھیڑ کبھی گھٹ نہیں ہوئی. میری دھی جا یاد رکھیں اس ویلے معاملے تڑپیا دیے بازار محلے چوک پترا نوں دسے میں بابا اے یا حسن ہوندا سی یا حسین یا عباس مدینہ بازار چھنے میں
تیری دھیاں میں تو کدی گھروں باہر نہ نکلی. اس ویلے بھی رو کے فرمایا بس ایو ارمان ہے آج دھی بن کے آئی ہے پھر میرا پتر بن کے مزار میں چل گیا. زینب آج میری بیٹی بن کے آئی ہے پھر میرا بیٹا بن کے. علی دی بیٹیاں آ کے مسند تے بیٹھ گئی اور کوفہ دی عورتوں جناب امیر المومنین کو درخواست پہنچ گئی ہیں یا علی تھوڑی دھیاں آ گئی ہیں یا علی اگر اجازت دے تھوڑی دھیاں دی زیادت کریے. میں صرف اتنا دسنا چاہنا پہلی دفعہ کیوں آئی اور پھر دوسری دفعہ کیوں آئی. علی علیہ السلام رو پھر فرمایا نہیں میری دھیاں بہت لمبے سفر کر کے آج نہیں کل. دوسرے دن پھر آ گئی ہیں یا علی آج اجازت ہے. مولا نے فرمایا اجازت ضرور دینا لیکن میری ایک گل یاد رکھو میری دھیاں کول جاؤ ضرور پر انہاں کول بھیڑ نہ بنا لے. میری دھیاں کبھی بھیڑ نہیں دیکھی کبھی رش نہیں دیکھی. حالات ان ہو گئے جو علی دروازے تے ایک کوفے دی عورت اندر گئی ہے جناب علی علیہ السلام دی بیٹی کو گئی تو بڑی خوش ہو مسکران دی لیکن جناب واپس آئی تو روندی ہوئی مال کھلے ہائے غریبی دے بیٹھے. مولا ایک عورت پھر دوسری گئی وہ بھی اسی طرح گئی خوش ہو کے واپس آئی تو روندی. تیسری عورت جب روندی واپس آئی ہوں جناب امیر دا حوصلہ ہو گئے. مولا فرمایا او کوفے دی عورتاں ویندیاں تے میں بھی دھیاں کولو لیکن میں نے یہ تو دسو ہسدیاں ویندیاں روندیاں کیوں ملدیاں. جس نے مولا پوچھا نا ہستیاں ویندیاں تو روندیاں کیوں ملدیاں. کوفے دی عورتاں رو پئی آدیاں یا علی ہستیاں اس واسطے ویندیاں قسمت نال تیری دھیاں عباس دیاں سینی حسن حسین دیاں بہن ساڈے چہرے چاہیے یا علی تیری دھی بڑے ادب نال مل دی ہے یا علی بدحال پوچھ دی ہے جدا اٹھن لگ دی ہے تیری دھی کی ہو جی گل کر دی ہے ساڈا جگر پھٹ گیا. امیر امام دی آواز آئی ہے میں دسو کیا دی ہے میری دھی زینب یا علی جدا اٹھن لگ دی ہے تیری دھی سر دے وال کھلن دی ہے سر خاد پا کے ہاتھ سر تے رکھے دی ہے میں کو غور دے نال تساں دیکھ گھنو فرمائے دھی زہرا دی آدھی ہے نہیں ہر دم وقت سلامت رہنے اور سمجھو ہے دنیا دی یاری تیری دی زنا دیئے کڑے کوفے ویچ والا سی یا کوفے دی شہزادی سنیار لوائے میں کون ویلے شام ہو گئی بیویاں مل کے ٹر گئیاں. امیر المومنین جناب زینب کبریٰ دے سامنے آ کے فرماندے زینب امیر بابا منت کرن آئی بیوی دی بابا منت نہیں حکم کار. علی فرماندے میں بازیا کو جا کڑا چاہنا تھوڑا جیا گھر ٹریا کار. ٹرن دا نام ہے میری سین بابے دا چہرہ لے کے دی جندا علی دی کیوں ہوے جے 18 بھرا ہوے بابا او بھیڑ کے ٹرے. علی فرماندے اس واسطے آدا ہو سکدا ہے کبھی تینوں دربار وجنا پے جاوے. دربار دا نام ہے میری سین رو کے دی بابا زینب تے دربار. امیر امام فرماندے میری دھی اے گلاں نہ کار تیری اماں بھی تا دربار چ گئیا ماں دے دربار جاواں دا نام ہے میری سین رو کے آگے او دے پیو دا پتر جو کوئی نہیں بابا گئی وچ دربار دے آئے ان سمجھ کے دھی محمد دی نائی کیتی کہیں پرواہ پیوں دا چہرہ دیکھ کے میری سین فرماندی ہے میرے 18 ویر جوان بابا جڑے ان کونین دے شاعر میں جرت کھیندی ٹورے عالیہ کو میرا شیر ابا سبرا جدا بی بی کے
جویں بازار جاوے علی دا ماما کھلیا بھی دے گل لکیا دن ہوندے یار دی مان بھراواں دے آوندیاں ہن تنہائیاں آوندن وقات شریفاں تے چند روزاں دیاں شایا رولن میرے امام دے فرمیندن جڑیاں عورتاں جی درخواست لے کے تیری کرن زیارت آئیاں فرمیندن یا عورت تکوں پتھر مرسن تیرے نالو سنا بھر جائیاں آخری جملہ اتبابے دی شئی دیکھنے آ گیا وہ زمانہ اجدہ کوفے دے بازار چاہیے نہ کوئی بھرا نال نہ کوئی پتر نال بھرے کوفے دے بازار چاہیے پتر نمی لے پے کوئی سجے دیوار لگے کوئی کھمبے دیوار لگے اچانک میری سین اتا لے کے آدھیے تو پتھر نہ مارے میں تن قرآن پڑھایا قرآن کا نام آیا دیئے میں کبھی بھی زینب تو پڑھے آئی میری سین فرمایا تلے لگیا میں نو سنجان وہ علی دی تھی میں بازار چاہ کے میری سین بچے روے کیا دیئے تو زینب تیرے تا ڈھیر سارے بھرائیں اس ویلے کوفے دے بازار میری سین رو کے دیئے میرے موک گئے مان بھراواں دے جب شام غریب آیا گئی میری چادر